السلام علیکم، میں آپ کا دوست آپ کے لیے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آئندہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کا میرا موضوع ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کے اندر آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سال کے 12 مہینے اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے، یعنی اللہ تعالیٰ کے 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی یعنی جو ضروری چیزیں تھیں یعنی قتال اور جہاد وغیرہ، اس کو بھی منع فرمایا قرآن کے اندر کہ 4 حرمت والے مہینوں میں آپ جہاد نہیں کر سکتے، یعنی کہ تلوار کسی کے خلاف نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اگر ضروری ہوا، اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو اپنے ڈیفنس میں تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے قتال کی۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یہ پھر آگے قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں آیا کہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ نمبر 1، رجب کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ اسے قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 3 مہینے کنٹینیوز آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 3 مہینے کنٹینیو اور ایک جو پہلے رجب کا، ان چاروں کو حرمت کے مہینے کہا گیا ہے۔ تو ان کی بڑی فضیلت ہے، اس میں تمام غلط کاموں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے دگنا عذاب دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں گناہوں سے سب سے زیادہ بچنا چاہیے، یعنی کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں چاروں۔ اور ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ پھر جیسے کہ محرم، محرم کا مطلب حرمت والا، اور محرم کی 10 تاریخ اور بھی زیادہ یعنی اس کی فضیلت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب آپ ہجرت کر کے مدینے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے تو کہا ہے ہم سے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تو یہ مہینہ جو 10 تاریخ کا روزہ ہے یہ ہم بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال تک اگر میں رہا تو 9 کا بھی ایڈ کروں گا، یعنی کہ 10 اور 9 کا اور 10 کا محرم کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جب رمضان کے مہینے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ محرم کا جو 10 تاریخ کا روزہ ہے یہ مشرکین عرب میں بھی روایت تھی، یعنی ٹوٹی پھوٹی فارم میں جو دین ابراہیمی ان میں رائج تھی، مشرکین عرب وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت میں 9 کا بھی ایڈ کر کے اگلے سال میں رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلے سال وفات پا گئے اور آپ نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل دونوں ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ قرآن کے بعد جو سب سے افضل چیز ہمارے پاس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ 9 اور 10 کا روزہ، تو ہمیں محرم میں جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی کہ 10 محرم کو سب کو شہید کر دیا گیا کربلا میں۔ تو 10 محرم یعنی حرمت والے مہینوں میں ہی جو شہید کرنے والے تھے وہ بھی مسلمان کلمہ گو، یعنی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، اور ان کو اتنی بھی حیا شرم نہیں آئی کہ ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو شہید کیا گیا کربلا میں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا، اور تمام فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔